الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے دربار پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک سمت مبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رجب المرجب کا دوسرا جمعہ ہے، تو معراج مصطفیٰ کا بیان ہو رہا تھا، تو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ کوئی بھی سفر کرتا ہے تو سفر کے کچھ پہلو ہوتے ہیں، سفر کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، سفر کے کچھ امور ہوتے ہیں کہ جناب سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، سفر کہاں سے شروع ہوا، سفر کہاں ختم ہوا، سفر کس وقت میں شروع ہوا، رات میں ہوا یا دن میں ہوا، اور سفر کتنے وقت میں ہوا، اور سفر جو ہے کس غرض و غایت کے تحت ہوا، کس مقصد کے پیش نظر ہوا۔ تو اسی پر گفتگو ہو رہی تھی کہ سوال یہ کیا جائے کہ سفر کس نے کرایا، تو جواب ملا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات و رات۔ تو سوال ہوا سفر کس ہستی کو کرایا گیا، تو جواب ملا بعبدہ۔ اس پر بھی ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، پھر سفر کے بھی مراحل ہیں، زمینی سفر ہے، آسمانی سفر ہے، سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے ماورا کا سفر ہے، کعبہ کا حسین تک سفر ہے۔ تو سفر کے مراحل ہیں، لیکن زمینی سفر کی بات ہو رہی ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ سفر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا۔ اچھا جی، یہ دن کو ہوا یا رات کو؟ فرمایا لیلن، رات کو ہوا۔ لیلن پر جو تنوین ہے
یہ یہاں تکلیف کے لیے ہے، یعنی یہ ساری رات سفر میں نہیں گزری، حالانکہ اسرا یسری کا معنی بھی رات کو سیر کرنا ہے، رات کو لے جانا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو راتوں رات لے چلے۔ تو اسرا یسری میں بھی یہ بات واضح تھی کہ یہ سیر رات کو ہوئی، لیکن پھر لیلن کو لایا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری رات سیر میں صرف نہیں ہوئی، رات کے انتہائی قلیل حصہ میں یہ سیر ہوئی۔ حضرات محترم، غرض و غایت بھی ہوتی ہے سفر کی۔ مقصد کیا تھا اس سفر کے پیش نظر؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ دکھائیں۔ جنت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، جنت کو دیکھا نہیں۔ جہنم کے بارے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ سدرۃ المنتہا جہاں علوم اور اعمال کی انتہا ہو جاتی ہے، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ تو دوستو، اللہ تو ہے، وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے، موجود ہے، یہ حقیقت ہے، مگر ہماری آنکھوں میں وہ پاور نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ ویسے تو جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، سبھی یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہے۔ سوال ہوا دیکھا بھی ہے، کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اللہ کے وجود کی گواہی دیتے آئے، تو کوئی ایسی ہستی بھی تو ہونی چاہیے کہ جن سے اگر سوال کیا جائے آپ نے رب کو دیکھا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ ہے، میں ایمان بالغیب رکھتا ہوں۔ کوئی تو ایسا ہو جب اس سے سوال ہو کہ اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ کہہ سکے جی ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ سفر کی غرض و غایت بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی کو اپنے ہاں بلائے اور خود چھپ جائے اور جلوہ نہ دکھائے، یہ تو آداب مہمانی کے خلاف ہے۔ تو یہ سیر کی غرض و غایت ہے۔ لگے ہاتھوں عرض کریں کہ رات کو کیوں معراج ہوا؟ رات کو کیوں ہوا؟ دن کو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ غرض و غایت میں یہی بیان ہو رہی ہے کہ تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ آپ بتائیں، دیکھنا جو ہوتا ہے اچھی طرح
وہ رات کو ہوتا ہے یا دن کو ہوتا ہے؟ اچھی طرح سیر تو دن کو ہوتی ہے، دن کے اجالے میں ہوتی ہے، لیکن سیر کا پروگرام بنا تو رات کو بنا۔ چلیے اگر 14ویں رات ہوتی پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تو 27ویں رات تھی جب کہ چاند بھی غائب ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ آپ اور میں دیکھنے کے لیے دن کے اجالے کے محتاج ہیں، سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، چاند کی چاندنی کے محتاج ہیں۔ اور ویسے بھی علم البصر کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے جو چیز موجود ہے، جو چیز محسوس ہوتی ہے، جو چیز محسوس ہوتی ہے، مبصر ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک داخلی روشنی اور ایک خارجی روشنی، ایک اندرونی روشنی اور ایک بیرونی روشنی۔ اگر ایک روشنی ہو اور دوسری روشنی نہ ہو تب بھی نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی آنکھ کی روشنی ہے اور باہر والی روشنی نہیں ہے، نہ سورج کی روشنی ہے، نہ چاند کی روشنی ہے، نہ ویسی لائٹ ہے، نہ بلب اور ٹیوب لائٹ جل رہے ہیں، تو وہ روشنی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ درود شریف پڑھیں۔ تو حضرات محترم، دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، دو نوروں کا ہونا ضروری ہے۔ اندر روشنی ہو، باہر روشنی نہ ہو تب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ باہر والی روشنی ہو، اندر والی روشنی غائب ہو، آنکھ کے اندر روشنی نہ ہو، آنکھ کے اندر نور نہ ہو، آنکھ بے بصر ہو، آنکھ بے نور ہو، تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو دوستو، عام انسان دیکھنے کے لیے دو نوروں کا محتاج ہے، مگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، نہ چاند کی چاندنی کے محتاج ہیں، مگر اس کے باوجود دیکھتے جا رہے ہیں۔ دائیں کیا ہو رہا ہے دیکھتے جا رہے ہیں، بائیں کیا ہو رہا ہے دیکھتے جا رہے ہیں، پردے اٹھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی نگاہ نبوت، اور خود بھی میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا جیسے میں دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں ایسے ہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہوں، اور ایک حدیث میں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم صرف جب آگے جا رہے ہوتے تو آگے دیکھتے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ آگے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ اوپر آنکھ اٹھائیں تو عرش اولا تک پہنچے، نیچے دیکھیں تو تحت الثری تک پہنچے۔ تو حضور بھی فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابواب الزہد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ اور سننے کا عالم یہ ہے کہ جنت میں موجود ہیں تو مکے کی گلیوں میں بلال زمین پہ چل رہے ہیں،
اپنے غلام کے چلنے کی آواز کو جنت الفردوس میں سنا۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ معراج کی حکمتیں کیا ہیں، معراج کی غرض و غایت کیا ہے۔ ایک تو اللہ کے، یہ تو سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ تو اللہ کا بلا حجاب دیدار کرنا تھا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دکھائیں۔ تو دوستو، رات کو معراج ہوا، ایک تو عظمت مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ کا کمال عیاں ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دن کے اجالے میں میرے آقا معراج پر تشریف لے جاتے تو براق پہ سوار ہوتے تو سبھی لوگ دیکھتے، وہ دیکھو جی مصطفیٰ معراج پہ جا رہے ہیں، براق پہ سوار ہے اور معراج پہ جا رہے ہیں۔ تو منکرین معراج، ابو جہل اینڈ کمپنی کوئی شور نہ مچاتی، لیکن رات کو معراج کرایا گیا، کیوں؟ تاکہ مومن کا بھی پتہ چل جائے اور کافر کا بھی پتہ چل جائے، ماننے والوں کا بھی پتہ چل جائے اور انکار کرنے والوں کا بھی پتہ چل جائے کہ کون یار کے کہنے پہ تصدیق کرتا ہے، تاکہ وہ مقام صدیقیت پر فائز ہو جائے، اور جو انکار کرے وہ تو ویسے بھی پہلے بھی انکار کی تاریکیوں میں سرگرداں ہے۔ تو حضرات محترم، رات کو اس لیے معراج ہوا تاکہ دیکھیں محبوب کی بات پہ یقین کون رکھتا ہے، محبوب کی بات کو شک کی نگاہوں سے کون دیکھتا ہے، اور تاکہ اپنا پرایا جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہ حکمتیں تھیں، اور معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے، سفر کیوں کرایا گیا، جنت کیوں دکھائی گئی۔ ایک بات حکمت کی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ دوستو، اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید کر لیا ہے ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی۔ حالانکہ اللہ جانوں کا بھی مالک ہے، مالوں کا بھی مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ مالک بھی ہے، مگر اس کے باوجود فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید کر لیا ہے اور ان کے مالوں کو بھی خرید کر لیا ہے۔ جب آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ نے خود کو بیچ دیا اللہ کے ہاتھوں، رسول کے ہاتھوں۔ آپ نے فرمایا جب لا الہ الا محمد رسول اللہ، آپ بک چکے، اب آپ اپنی جان کے مالک نہیں، اپنے جناب والا مال کے مالک نہیں، ویسے بھی حقیقی مالک وہی ہے۔ تو دوستو، میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے کتاب خرید کرنا ہے، آپ بک سینٹر پہ گئے، آپ کو کتاب پسند آئی، کیا قیمت ہے؟ جی یہ 100 روپے کی ہے۔ آپ نے جیب سے 100 روپے نکالے اور اسے دے دیے، کتاب اس نے دے دی، آپ نے پیسے اس کو دے دیے، اب آپ نے کتاب خرید کر لی ہے۔ تو دوستو، آپ مالک ہو گئے، اب بک سینٹر کا جو مالک ہے اس کا جناب والا تصرف ختم ہو گیا، اختیار ختم ہو گیا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری کتاب واپس دو، چونکہ اب آپ نے قیمت ادا کر دی ہے، آپ مالک بن گئے۔ اب وہ بک سینٹر کا جو مالک ہے، کتاب پر اس کا تصرف نہیں ہے، کس سونا بھی آپ نے لے لیا۔ تو دوستو، اب وہ آپ کا سونا ہو گیا، اب بیچنے والے
کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو دوستو ذرا سمجھنے کی بات ہے، جب ہم جانوں کو بیچ چکے، مالوں کو بیچ چکے، تو اب مالک وہی ہے۔ اب جان پر بھی، مال پر بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی چلے گی جس نے خرید کر دیا ہے اسی کی مرضی چلے گی، کہ تم جانوں کے مالک بھی نہیں ہو، تم مالوں کے مالک بھی نہیں ہو، پر زندگی کے مالک بھی نہیں ہو۔ اب زندگی تمہیں ایسے گزارنا ہوگی جیسے ہم چاہیں گے۔ تمہیں روزے بھی رکھنا ہوں گے، تمہیں نمازیں بھی پڑھنا ہوں گی، تمہیں زکاتیں بھی دینا ہوں گی، تمہیں عشر بھی دینا ہوگا، تمہیں اللہ و رسول کے حقوق بھی ادا کرنا ہوں گے، تمہیں حلال کمانا ہوگا، تمہیں حلال کھانا ہوگا۔ اب تمہارے جسموں پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، جو مرضی ہم کریں، حلال کھائیں یا حرام، نہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اب مرضی چلے گی تو جس نے جانوں کو خرید کر دیا ہے اس کی مرضی چلے گی۔ اب اٹھنا بیٹھنا، اب چلنا پھرنا اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ حلال کھاؤ، حلال کھانا ہم پر لازم ہے، حلال پہنو، حلال پہننا ہم پر لازم ہے۔ حضرات محترم، بات کو سمیٹتا ہوں کہ اب یہ سودا تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور جنت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ عام طور پہ تو سودا جو ہوتا ہے وہ آمنے سامنے ہوتا ہے، وہ چیز بھی سامنے ہوتی ہے، تو ہمارے اندر اتنی پرواز نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے ساتھ براہ راست سودا طے کریں۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رکھا، محبوب کو رکھا۔ محبوب سے فرمایا، محبوب میں نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید کر لیا ہے، آپ کے واسطے سے تو سودا یہ تو ہو گیا۔ اب آپ نے غلاموں کو تو دیکھ لیا، ابو بکر صدیق کو تو دیکھ لیا، عمر فاروق کو تو دیکھ لیا، عثمان غنی کو تو دیکھ لیا، مولا علی کو تو دیکھ لیا، بلال حبشی کو دیکھ لیا، سلمان فارسی کو تو دیکھ لیا۔ اب آئیں جس کے بدلے میں یہ سودا ہوا ہے اسے بھی دیکھ جائیں، اور جنت کو بھی دیکھ جائیں۔ اور کوئی پوچھے کہ ہم نے جو سودا کیا ہے وہ چیز آپ نے دیکھی ہے، تو آپ فرما دیں میں دیکھ کے آیا۔